اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ آج کی مجلس کیونکہ مرحوم و مغفور سرکار علامہ سید اعجاز حسین صاحب کاظمی اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کے ایصال ثواب اور مولانا سید غلام رضا شاہ صاحب شیرازی جن کے چہلم کے حوالہ سے آج کا یہ پروگرام جاری ہے، کیونکہ مرنے والوں کے لیے آل محمد کے ذکر سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ آپ جی ہماری دعا ہے اللہ ہمارے علماء مرحومین کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ وارثوں کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ہماری دعا ہمارے ہی لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ پڑھنے والے کافی صاحبان ہیں، لمبی گفتگو کی فرصت نہیں ہے۔ موت مذہب نہیں دیکھتی۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، موت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سن رہے ہیں، موت مذہب نہیں دیکھتی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے موت طاقتور ہے۔ دوسرے لفظوں میں قبلہ محترم، ہر مسئلے پہ مسلمانوں کے فرقے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، موت واحد مسئلہ ہے جس پہ سارے اکٹھے ہیں، اس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ مشترکہ ایمان ہے سب کا کہ موت طاقتور ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ نے موت کا تذکرہ کیا تو اس لہجے میں اللہ نے بات کی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ دانا مجمع میرے سامنے ہے، رات کا ٹائم ہے۔ خدا فرماتا ہے مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ دیکھیں میری طرف، اجازت ہے جی؟ یعنی آج کمال مدرسہ محمدیہ میں معجزہ ہوگا کہ پڑھے گا ایک بندہ، آپ کو نظر دو آئیں گے۔ مالک انہیں صحت دے، آپ کو زندگی دے۔ میں گزارش کیا کر رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے مضبوط قلعوں میں بھی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ آپ نے جب تک توجہ نہیں کرنی، میں نے یہی فقرے دہراتے رہنا ہے۔ مضبوط، میں پھر یہ لفظ قریب ہو کے کہہ رہا ہوں، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ۔ وہ مالک کہہ رہے موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں چھپ سکتے۔ مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ تو وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے؟ ہاں مطلب دیکھنے والی بات تو ہے نا۔ وہ قلعے کس قدر مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں ایسے مضبوط قلعوں میں بھی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ میرا خیال ہے معاملہ بالکل اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے متفق ہیں، ہر مسلک مانتا ہے کہ موت طاقتور ہے۔
میں بار بار کہہ رہا ہوں موت پاورفل ہے. مدرسہ محمدیہ کے صحن میں جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. رات کا ٹائم ہے, نورانی روحانی ماحول ہے. یہ طے ہو گیا کہ موت طاقتور ہے, لیکن ایک فقرہ کہہ کے جناب کا مزاج دیکھ رہا ہوں, اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے, شخصیت کو نہیں مار سکتی. زحمت فرمائیں, زحمت فرمائیں, میری بات پہ دو. جی بسم اللہ, جی آپ جیئیں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ موت شخص کو مار سکتی ہے, شخصیت کو نہیں. علامہ سید اعجاز حسین کاظمی ایک شخص تھا, شخص مرا ہے, شخصیت نہیں مری. شخصیت مر گئی ہوتی آپ اتنے سارے یہاں پہ کیوں ہوتے؟ پورے ملک میں ان کا نام ہے, دعائیں ایصال ثواب کے حوالہ سے ہو رہی ہیں, سخی کے تذکرے میں آپ بھی موجود ہیں. شخص مر جاتے ہیں, شخصیت نہیں مرتی. میں پھر کہہ رہا ہوں موت شخص کو مار سکتی ہے, شخصیت کو نہیں. رات کا ٹائم ہے, کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, اور میں نے اکثر کہا کہ یہ کیمرہ بڑا ظالم ہے, یہ ہم مولویوں کو مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. لہٰذا کیمرے کے سامنے بات ہو رہی ہے. جی مہربانی, آپ جیئیں. میں پھر کہہ رہا ہوں شخصیت نہیں مری. مسلمان اہل اسلام ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہماری مجلسوں کا مقصد قطعاً کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. میں پورے ملک میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو, سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو. جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں مانو. ہماری مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وقت کم ہے, کہیں کل تو میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتائے کسی نے نہیں. سرگودہ والو زحمت فرمائیں. یہ مجلسیں اتمام حجت کے لیے. لہذا رات کے ٹائم بلا تفریق فرقہ اپنے اہل اسلام دوستوں سے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, آپ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں. مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے آپ. ماشاءاللہ نیت والے دوستو زحمت فرمائیں, دھیان منبر کی طرف رکھیں. فکر میں پھر کہہ رہا ہوں اہل اسلام بھائیوں سے میری اپیل ہے جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو, لیکن سیدوں کے اولاد رسولوں کے منت کر رہا ہوں اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت کو جگہ دے لو. آل محمد کائنات کا واحد قبیلہ ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا. متوجہ سرگودہ والو, متوجہ سرکار. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب. اچھا ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرتا. جی بسم اللہ, آپ جیئیں. ایک اور بات جناب سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں, بہت شکریہ, جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا, اس ملک میں اب صورتحال اس طرح کی بنتی جا رہی ہے. اللہ والوں کی کمی پہلے نہیں تھی, اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکل آئی. لہٰذا باقی جو پلان ہے وہ تو پتہ نہیں, اگر میاں صاحبان کی حکومت کو مزید موقع ملتا ہے تو پلان کس طرح سے وہ کریں گے. لیکن یونیورسٹیوں میں جو پرابلمز دین سمجھ کے داخل کی جا رہی ہیں وہ یہ باتیں ہیں, طلباء کو, طالبات کو ٹیچر دینیات کا, پروفیسر دینیات کا کلین شیو ہی کیوں نہ ہو, وچوں مولوی ہوتا ہے. وہ بالکل اپنے مشن پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اگلی نسل کے ذہن بدلے جا رہے ہیں. اسلام میں کل خانی نہیں ہوتی,
اسلام میں 10واں نہیں ہوتا، اسلام میں 40واں نہیں ہوتا، اسلام میں برسیاں نہیں ہوتی. یہ شیعہ سنیوں نے رسمیں بنائے بھی ہیں. عزیز احباب اکٹھے ہوتے ہیں، کھاتے خود ہیں، کہتے ہیں مرنے والے کو پہنچے گا. جب کھاتے خود ہو مرنے والوں کو کیا پہنچے گا؟ قبلہ 10 ذی الحج کو آپ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں قربانی کرنی ہے، کھانا آپ نے ہے، وہاں تک قربانی کیسے تھا؟ متوجہ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. رانی صاحب جی بسم اللہ، بہت شکریہ سر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رانی صاحب اجازت تو ہے میں اسی موت کے حوالہ سے دو چار غلط فہمیاں، میری کوشش ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کلیئر کر دی جائیں، کیونکہ یہی بچے مسلمانوں کے کل کے منسٹر ہیں، یہی پرائم منسٹر ہیں، یہی جسٹس ہیں، یہی بچے چیف جسٹس ہونے ہیں. تو انہیں ابھی سے کیوں نہ کلیئر کر دیا جائے. یہ جو بڑے ہو کے ہماری جان کھائیں گے تو کیوں نہ انہیں ابھی سے سمجھا دیا جائے کہ جی اسلام میں کل نہیں ہوتا، اسلام میں 40واں نہیں ہوتا، دین میں کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ شیعہ سنیوں نے محض رسمیں بنا رکھی ہیں، کیونکہ مرنے والے کے عمل کام آتے ہیں جو وہ زندگی میں خود کر کے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں کسی کا کہا کہہ رہا ہوں کہ تعلیمات یہ دی جا رہی ہیں کہ بس مرنے والے کے وہ عمل جو زندگی میں خود کرتا ہے بس وہی کام آتے ہیں. مرنے کے بعد رستے مسدود ہو گئے، کچھ بھی نہیں پہنچتا مرنے والے، بس اس کا سہارا اس کے عمل بنیں گے، کام اس کو اس کے عمل دیں گے. یہ بعد کی دعاؤں کا ثواب نہیں پہنچتا. شیعہ سنی رسموں پہ جان دے رہے ہیں، آج کل ہے، آج چھٹے کا ختم ہے، آج 40ویں کا، یہ سب رسمیں ہیں. مرنے والوں کو ثواب نہیں پہنچتا، نہ دعا کا ثواب، نہ فاتحہ کا ثواب. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا. میں کیمرے کی موجودگی میں پروفیسروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ. آپ جی ہیں، ہاں مشکل ترین صورتحال. ہاں اگر مرنے کے بعد. جی بسم اللہ، مہربانی سے. قمی صاحب اجازت ہے جی. اب میری صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے. قمی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. اخلاقاً بوجھ ہوتا ہے، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں ایک دوسرے کے بعد. اور میرے بعد یقیناً جناب قبلہ محمد عباس قمی صاحب خطاب فرمائیں گے. کرتے ہوئے تقریر میں رک گیا، قمی صاحب کا میں نے نام لیا، اعلان کیا، کیونکہ یہ آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے. اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. جی بسم اللہ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ جی ہیں. طاہر بھائی آپ زندہ و سلامت رہیں. بھائی بات جو ہو رہی تھی اسی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں. اگر مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی پھر اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو نماز جنازہ کیا ہے. جب دعا نہیں پہنچتی، جنازے کا تکلف چھوڑو، ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کی پرانی جی بہت شکریہ. دعا نہیں پہنچتی، فاتحہ نہیں پہنچتا، بڑی اچھا کمال صورتحال ہے. کہتے جی مرنے والے کو بس عمل کام دیں گے، یہ بعد کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہی نہیں. بھائی اپنی بات پہ قائم رہو، جب نہیں پہنچتا پھر نہیں پہنچتا. لیکن بڑی عجیب صورتحال، جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ شریعت سناتے ہیں. مرنے والے کے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، بیٹا
رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر میت کو رویا جائے تو میت کو عذاب پہنچتا ہے. فاتحہ پڑھو ثواب نہیں پہنچتا. رحمت فرمائے، میں باریک باتیں آپ سے کر رہا ہوں، آپ جیئے. او بھائی، یہ قبر ون وے ٹریفک ہے. قمی صاحب قبلہ، میرے خیال 30-35 سال پہلے میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا. پیر سید عبداللہ شاہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارا علاقہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. گجرانوالہ جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی، جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودیہ کی تحصیل ہوتا. صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے. تو والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے میرے خیال کو 8-10 دن ہی ان کو دنیا سے غائب ہوئے تو میں نے اس زمانے میں 500 روپے کی کوئی حیثیت ماڑی چنگی تھی. میں نے مرکزی جامع مسجد اہل حدیث جو ہمارے وہاں کی تھی انہیں 500 روپیہ میں نے مسجد بھجوایا، اور ساتھ میں نے کہا کہ یہ 500 روپیہ میں مرحوم بابا کی روح کا نام کا میں دے رہا ہوں. اسپیکر کھل گیا مسجد کا، اعلان ہوا پیر عبداللہ شاہ جی اولاد اللہ سب نو دے. پیر صاحب کے بیٹے ریاض شاہ نے اپنے والد مرحوم کے نام کے مسجد کو 500 روپے دیے. ان مسجد سے صفیں خریدیں گے، ہم نمازی نماز پڑھیں گے، ثواب ان کے شاہ جی کو جائے گا. میں پریشان ہو گیا، 500 کا ثواب پہنچ جاتا ہے، فاتحہ کا نہیں پہنچتا. مسلمان. اور صاحبان محترم، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ میت کو رونا نہیں چاہیے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ویسے؟ یہ جو معاملہ ہے نا کہ مردے کو میت کو رونا نہیں چاہیے، میں قمی صاحب قبلہ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ بر صغیر کا ہے. قبلہ واقعی میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ میت کو رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے. تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کا ہے. میری نظر سے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب گزری، آج سے تقریباً کوئی 75 سال پہلے کی چھپی ہوئی. جی نہیں، سیرت نبی. شبلی نعمانی کی صرف الفاروق ہی نہیں ہے، بہت ساری کتابیں. جی بسم اللہ. میرے بھائی لال خان کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، آج کی مجلس کا صدقہ دعا فرمائے، مالک نے سکھ دے، اطمینان عطا فرمائے. اجازت ہے میں بات آگے کر سکتا ہوں؟ بہت شکریہ. شبلی نعمانی. اچھا ایک اور میں گزارش، دیکھیں میں مدرسہ محمدیہ میں کھڑا ہوں اور ایک میں گزارش جیتے جاگتے مجمع میں کر رہا ہوں. پرانی کتابیں اگر آپ کے باپ دادا کے دور کی آپ کے گھر میں ہیں تو ان کتابوں کی رجسٹریوں کی طرح حفاظت کرو. جیسے مکان پلاٹ کی رجسٹریوں کی حفاظت کرتے ہو نا، پرانی کتابوں کو قیمتی سمجھو، انہیں سرمایہ سمجھو. چالاکیاں یہ ہو رہی ہیں، کتابیں اسی نام سے چھپتی ہیں، ٹائٹل وہی ہوتا ہے، میٹر اندر کا بدل جاتا ہے. جی جی، لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. وہ سیرت النبی جب میری نظر سے گزری تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ تو بڑا پرانا ہے. ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ ازواج کی عزت نہیں کرتے، ازواج رسول کی بات نہیں کرتے. میں بھی بات کرنے لگا ہوں. جی یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. میں نے پورے ملک میں کہا ہے ہمیں حقیقت مل جائے، ہم تو فرعون کی بیوی کو مان جاتے ہیں. ہاں ہاں، نبی کی بیوی تو ایک فخر والا مقام ہے. ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کا وہ فقرہ جو میری نظر سے گزرا، میں اہل اسلام بھائیوں کو سناتا پھر رہا ہوں کہ جس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ تو ام المومنین کی زندگی کا واقعہ ہے.
کہ ایک مسلم نے ام المومنین سے کہا کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رویا جائے تو میت کو عذاب پہنچتا ہے، آپ چپ رہیں گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہونا ہے کہ باقی باتوں پہ نعرے لگا رہے تھے اور جب شاہ جی نے اپنی نانی محترمہ کی بات کی تو مجمع چپ ہو گیا۔ ہاں لہذا آپ نے دھیان دینا ہے میری بات میں۔ جی بسم اللہ یا علی یا بے شمار متوجہ ہیں سرکار آپ؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ باذوق مجمع ہے، گہرائی آپ سمجھتے ہیں، باریکیوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس بندے نے ام المومنین سے کہا کہ سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو رویا جائے تو اسے عذاب پہنچتا ہے۔ بی بی نے باریکی والی اخیر کر دی، کہنے لگی اگر رونا گناہ ہے تو عذاب رونے والے کو ہونا چاہیے، یہ مردے کا کیا قصور ہے؟ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ہماری نہ مانو، امی جی کی مان لو۔ فاتحہ نہیں پہنچتا، ثواب نہیں پہنچتا، رونا نہیں چاہیے، عمل کام آئیں گے۔ سورہ یاسین میں خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء موجود ہیں یہاں پہ، خدا فرماتا ہے نحن نکتب ما قدموا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھجوا رہے ہو۔ آگے بھجوانا عمل ہے، اور آگے فرماتا ہے وما آثارہم، اور جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے گنجائش موجود ہے، پیچھے وارثوں نے مرنے والے کے لیے کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے، کیا بھجوایا ہے۔ میں جید مجمع میں اپیل کر رہا ہوں، آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس ہوگا کہ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ اگر مرنے والے کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا، اگر میت کو عذاب، مردے کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہر مرنے والے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں کر دیا جاتا، یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جی بسم اللہ۔ لہذا رات کا ٹائم ہے، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے، ایک بندہ کہنے لگا یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے مرنے والے کا چہلم رکھتے ہیں، برسی رکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں دعا میں شامل ہونے کے لیے، ایک وہ مجلس رکھ کے بیٹھے ہوں گے، بھلا فاتحہ کے لیے اور قرآن پڑھو اور اپنا مردہ میت مرحومین کے لیے دعا، یہ میت کے لیے مجلس کیا ہے؟ اور مجلس میں ذکر ہم ان کا کرتے ہیں جن پہ تم بھی درود نہ پڑھو تو تمہاری بھی نماز نہیں ہوتی۔ وہ جس قبیلے پہ درود پڑھے بغیر اللہ کی پرائیویٹ عبادت مکمل نہیں ہوتی، ہمارے مرنے والوں کی برسیاں کیسے مکمل ہو سکتی؟ اور آج میں رات کا ٹائم ہے، وقت بالکل اختتام کی طرف میں بات کو لا رہا ہوں، پھر زندگی رہی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ غلط فہمیاں میرے مسلک کے بارے میں طلبہ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کہ جو میں نے آپ سے سعودی عرب کا اشارہ کیا، حقیقتاً یہ اپنا دین یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر شاہ عبداللہ اپنا دین مسلط کرے گا، میرا خیال ہے میں ویلکم کروں گا اسے، موجودہ بادشاہ سعودی عرب قمی صاحب، اس نے ایک تبدیلی لائی ہے، عام بندے دھیان نہیں دیتے۔ شاہ عبداللہ نے تبدیلی یہ کی ہے کہ جو پہلے ولی عہد مقرر تھا اس نے اس کو ہٹا دی ہے اور اپنے ولی عہد کی جگہ پہ اپنے سگے بیٹے کو بٹھا دی ہے۔ میں شاہ عبداللہ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کے بٹھانے کا اعلان کر دی ہے، پورے سعودی عرب میں آپ کا یار کوئی نہیں تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور سرگودا والوں زحمت کیا کرو، ان باریکیوں کی طرف دھیان دیا کرو، جب اپنے تخت کی بات آتی ہے پھر اپنے یاد آتے ہیں۔
اور صاحبان محترم ایک پہلو بڑا پچھلے دنوں بات چلی نیٹ پہ بھی، میں کیونکہ موجود باتیں کرتا ہوں، میری گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو مصر کی چھپی ہوئی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی پہلے کتاب دیکھیں گے پھر داد دیں گے. میں تو موجود بات کرتا ہوں، زندہ باتیں کرتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. سعودی عرب کے ایک نائب منسٹر، وہ بھی شہزادہ ہے، منسٹریاں شہزادوں کے پاس ہیں، اس نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا ایران انتظار میں ہے مہدی کے. جو لفظ اس نے کہے، امام زمانہ کا نام انہوں نے اسی طرح لیا. ایران مہدی کے انتظار میں ہے، ہم اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں، ہم نے مہدی کا مقابلہ کرنا ہے. ان پاگلوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مہدی نے ایران میں آنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ زحمت فرمائیں. اور حضور اس پورے قبیلے کو، اس پورے قبیلے 55 اسلامی ملک، جن ملکوں کے نمائندوں کو جناب صدر امریکہ محترم حضرت ٹرمپ صاحب، مولانا ٹرمپ صاحب نے اسلام پہ لیکچر دیا اور وہ قیادت اسے دینا چاہتے ہیں کہ مہدی زماں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب ہماری قیادت فرمائیں گے. میری ٹرمپ سے اپیل ہے، آپ بزنس مین تھے، تقدیر آپ کو حکمران بنا گئی، آپ کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، آپ کلمہ عیسیٰ کا پڑھتے ہیں، تو پھر مہدی کا مقابلہ کیوں سوچتے ہو؟ اپنے پادریوں سے پوچھ لو، جب مہدی آئے گا تیرا عیسیٰ کہاں کھڑا ہوگا؟ متوجہ 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 صاحبان گرامی خادم. جی بسم اللہ. میرے عزیز طلبہ بھی موجود ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں. قومی صاحب میری تائید فرمائیں گے، خدا کی قسم جب مہدی کا ظہور ہوگا امام زمانہ کا، تو عیسیٰ کا متوجہ. شیعہ مجلس میں ولا کے کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہ رہا ہوں، اپیل صرف اتنی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ سنی لٹریچر میں موجود نہیں ہے کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، مصلی کے قریب دونوں ہوں گے، امام کہیں گے عیسیٰ سے آؤ مصلی پہ آؤ، تو ہاتھ جوڑ کے کہے گا میں مریم کا بیٹا ہوں. میری یہ حیثیت نہیں ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے. مصلی فاطمہ کی اولاد کا ہے. اب نسلوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، سیدہ کی عزت کیا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تائید فرمائیں گے. سرکار صادق آل محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مومن نے یہ پوچھا تھا کہ آقا واقعی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ امام نے کہا یقیناً. اچھا مجمع میں سے کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے کہ روزیاں دا ذکر تے پھر چانے چڑھن لگے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مالک صاحب کو زندگی دے، اب تو سال بعد آئے. ضمناً بات ذہن میں آگئی تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس مومن نے امام سے کہا کہ لیلۃ القدر اتنی عزتوں کی مالک، ایک سجدہ 1000 مہینوں سے افضل. امام فرماتے یقیناً ایسا ہی. اس بندے نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگا مولا اتنی عظمتوں والی رات اگر لا علمی میں گزر جائے، آپ جی ہیں کوئی بات نہیں، جتنا بھی آپ سن رہے ہیں غنیمت ہے. اتنی عظمتوں والی رات اگر لا علمی میں گزر جائے، پھر تو آئے گی سال بعد. پہلی ویسے گزر گئی، دوسری نے سال بعد آنا. اور مولا سال تو دور ہے، لمحوں کی خبر نہیں، بندہ جیتا ہے یا مرتا ہے. آقا سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے، پہلی ویسے گزر گئی پتہ نہ چلا، دوسری آنے سے پہلے بندہ مر چکا ہے، تو بندہ لیلۃ القدر سے محروم ہو کے مر گیا. معصوم نے ایک فقرہ کہا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے نبی کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے،
ہم آل محمد کی دہلیز پہ محرومیاں نہیں ہوتی. پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں. ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو, لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں. اور مومن ہونے کے لیے ولایت علی کا اقرار کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ بلوچ صاحب. دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو, لیلۃ القدر کا ثواب ملے. اس نے تو سر پکڑ لیا, پریشان ہو کے کہتے جے ناراض مومن لبھن ہی نہ. میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا, تجھے گلی گلی میں ثواب ملتے, تجھے پنڈ پنڈ میں ثواب ملتے, تجھے گھر گھر میں. لیکن وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مولا اگر موقع نہ ملے, ناراض مومن ہی نہ ملے, اس کا مطلب ہے وارثوں کے زمانہ میں مومنوں کی ناراضگی کا رواج نہیں ہوتا تھا. پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا اگر نہ موقع ملے, ناراض مومن نہ ملے, پھر کیا کروں؟ پہلے مولا معاشرت تمہاری بچا کر رہے تھے, معاشرت بچا رہے تھے کہ معاشرے میں تمہاری ناراضگیوں کا نقصان تمہیں نہیں ہے جتنا ہمارے مشن کو ہے. اور اب امام نے دوسرے فقرے میں مومنوں کا گھر بچایا. جب اس نے کہا نا اگر ناراض مومن نہ ملے, امام فرماتا ہے دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چلے, تو ان کی صلح کے لیے چل پڑے, صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. وہ کہتا ہے مولا اگر یہ بھی موقع نہ, جب اس نے کہا نا یہ بھی موقع نہ ملے, امام فرماتے ہیں کب تک پوچھتے رہو گے, ہم کب تک بتاتے رہیں گے. لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے. ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا, لیلۃ القدر کے ثواب ملیں گے. آپ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. آج ضرورت اس امر کی ہے. ملت مسلمہ سے میں اپیل کر رہا ہوں, رات کا ٹائم ہے, کوئی صورتحال کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. این ممکن ہے کسی بھی لمحے کسی بھی کوٹ میں عیسائی پادری آ جائیں اور تم سے کہیں دلیل سے بات کرو, دین افضل کن کا ہے؟ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ اگر پادریوں نے پوچھ لیا, دیکھیں دلیل کا جواب گولی نہیں ہے, گالی نہیں ہے. آپ ایک بندے کو قتل کر دیں گے, بات قتل نہیں ہوتی, بندے قتل ہو جاتے ہیں. اگر اس عیسائی پادری نے پوچھ لیا تم سے کیا ہو دلیل سے ثابت کرو تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا عیسیٰ افضل ہے, میری مسلمانوں کے دینی سیانوں سے اور ٹی وی پہ ہماری جان کھانے والے مذہبی پروفیسروں سے میں پوچھ رہا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ رضوی صاحب رک رک کے ٹی وی کی بات کیوں کر رہے ہیں. یہ اندر میرے کا درد ہے کہ ساری زندگی یہ جان ہماری کھاتے تھے, فوٹو کھنچوانا اسلام میں حرام ہے, اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں ہے. ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہ کل تمہارا دین کیا تھا, آج تمہارا دین کیا ہے. کم از کم حافظہ تو بہتر رکھو. لیکن جن کے حافظے غدیر میں ہی پھر گئے تھے, ان کی نسلوں کے حافظے کیسے بہتر ہوں گے؟ میں ذمہ داری کی فضا میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانا پڑ گیا, غصے میں اکیلے نہ جانا, ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں, ہمیں ساتھ رکھنا. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ جو عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اگر مسلمانوں آج عیسائیوں نے کہہ دیا کہ تم مقابلہ عیسائیت سے کیسے کرو گے, تمہارا ہمارے نبی کا مقابلہ ہی کیا ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے قرآن کہتا ہے جنت سے آتے تھے, اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے. نہیں, مجمع نے دھیان نہیں دیا. مسلمانوں اپنے لیکچر اٹھاؤ, اپنے سلیبس اٹھاؤ, اپنی کتابیں پڑھو,
وہ میٹر موجود ہے سرکار جس میں رسول اللہ کے والدین کے بارے میں گستاخیاں کی گئی. ماتا علی الکفر تک کے لفظ موجود ہے, ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے مجمع اگر چپ رہے گا تو میں سمجھوں گا کہ شاید بندے ذہنی طور پہ کہیں اور تھے. آپ نے کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا زندگی کے کسی موڑ پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ذمہ داروں سے, یا درس فجر میں یا درس جمعہ میں, کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش. اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا یا امت بخشوا. پھر ہمارے یہ قبلے کعبے ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, حضور نے کہا یا اللہ ماں پہ رہن دے. امتی امتی یہ لٹریچر میں موجود ہے ان کے, کہ نبی نے 3 دفعہ کہا یا اللہ میری امت کو بخشنا, میری امت کو بخشنا. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں, کبھی موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا, تو کبھی اس طرح بھی سن لیا کرو. یا ہاں یہ باتیں بھی سنا کریں, آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ ماذ اللہ یا علی. اچھا یہ معجزہ محمدیہ میں ہی ہو سکتا ہے, بندے سو بھی رہے ہیں نعرے بھی مار رہے. کیا کہنے یار آپ کے, بیدار ہو کے سارے جواب دیں آپ یا علی. بہت شکریہ. بڑی جلدی بات میں کلوز کر رہا ہوں, بہت جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات کو قریب لا رہا ہوں. رسول اللہ نے اپنے والدین کے بارے میں کہا کہ انہیں معاذ اللہ بے شک رہنے دے, امت کو بخشا. کہاں ہے رسول اللہ کے والدین؟ معاذ اللہ جی دوزخ میں, استغفر اللہ, معاذ اللہ. دوسری طرف اعلان چکوں میں, پنڈوں میں, مسیتوں میں ہوتا ہے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرے گا تو تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں. خدا کی قسم یہ معاملات, یہ مسائل مسجدوں میں ہوتے ہیں. جٹ زمینداروں کا پنڈ ہوتا ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں 7 پشتاں جنت جان کی. وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں 3ری پشت انڈیا تشریف فرما, لیکن مولانا 7 پشتیں جنت میں بٹھا رہے ہیں کیونکہ تمہارے بچے نے آیت حفظ کر لی ہے. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے, اور تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے, اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو. اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. متوجہ سرکار یا علی بلا تفریق فرقہ دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے, مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ یہ انجیل کا واقعہ نہیں ہے, پڑھو سورہ آل عمران. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں مریم کی ماں نے منت مانی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی. علماء کی محفل میں میرے خیال زیادہ آیتیں نہ ہی پڑھی جائیں تو اچھا ہے. میں کو زیر زبروں لیں دے جی آپ جی ہیں. رب انی نظر, تو مریم کی ماں نے منت مانی. سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے یوفون بالنذر. پنجتن کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. سرگودا والو کمال ہو گیا. پہلے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مریم کی ماں نے منت مانی, یہاں اللہ کہہ رہا ہے پنجتن منتوں کو پورا کرتے ہیں. سورہ دہر میں بھی منت, سورہ آل عمران میں بھی منت. مولوی قرآن بھی 5 ٹائم پڑھتا ہے اور مسجد کے تھڑے پہ آ کے کہتا ہے انہاں شیعہ نو پوچھو منت کتھوں ٹری ہے, اور تو قرآن فیشن سمجھ کے پڑھ رہے. مریم کی ماں کی منت تھی کہ جو اولاد میری شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. سوچ تھی مریم کی ماں کی, اللہ بیٹا دے گا اور وہ بیٹا اللہ کے گھر دے آؤں گی, اور وہی بڑا ہو کے زائروں کی خدمت کرتا رہے. ہاں زائروں کی خدمت کرے گا میرا وہ بیٹا.
لیکن بے نیاز اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ اب مریم کی ماں پریشان ہے، اللہ میری تو سوچ تھی بیٹا ہوگا، یہ بیٹی ہے، میری منت کا کیا بنے گا؟ خدا فرماتا ہے مریم کی ماں منت پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے۔ آپ جی ہیں بزرگ نورانی روحانی چہرے تشریف فرما ہے، حضرت مریم کی ماں مریم کو لے کے اللہ کے گھر میں تشریف لے آتی۔ اب اس معبد میں جو عابد رہتے تھے، جاگ جاؤ تھوڑا جاگ جاؤ، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ مریم کی تربیت ہم کریں۔ اختلاف بڑھنے لگا، فیصلہ ہوا قرآن اندازی کی جائے، تفسیریں پڑھیں، پرچیاں ڈالی گئیں کہ تربیت اس بچی کی کون کرے گا۔ علماء میری تائید فرمائیں گے، اللہ فرماتا ہے وَقَفَّلَهَا زکریا، کہ اس بچی کی کفالت زکریا نے کی۔ زکریا کون ہے؟ اللہ کا نبی، نبی معصوم ہوتے ہیں، ایویں پرچی نہیں نکلی، صدیوں پہلے اللہ نے قانون دے دیا تھا، معصوم کو معصوم ہی پالا کرتے ہیں۔ ہو متوجہ سرکار آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی سر۔ یا علی بڑی جلدی بہت جلدی بات مجھے کرنا ہے۔ وقفہ، بہت شکریہ قبلہ، وقفہ لہو زکریا، یہ تانیث کی ضمیر ہے، اس بچی کو زکریا نے پالا، اس بچی کو زکریا نے، منت کرتا ہوں مالک تو بے نیاز ہے، زکریا نے پالا۔ زکریا نے کس طرح پالا؟ زکریا تو حجرے میں بند کر کے مریم کو محنت مزدوری کے لیے جاتے تھے، اور جب شام کو واپس آ کے دروازہ کھولتے تھے، مریم کے سامنے بے موسم پھل فریش کھانے پڑے ہوتے تھے، تو حضرت زکریا پوچھتے تھے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ بی بی مطمئن لہجے میں کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے، میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے۔ اب مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں، مسلمانوں کے سارے مسلک مانتے ہیں کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا، زحمت فرمائیں، مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، مریم کے کھانے جنت سے، اللہ کھانے جنت سے آتے تھے، پھر تو کہتا ہے زکریا نے پالا، ناشتہ تک خود بھیجتا تھا، اور پھر تو کہتا ہے زکریا نے پالا۔ جب ناشتے بھی تو بھیجتا تھا، لنچ ڈنر بھی تیرے آتے تھے، پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ مریم کو ہم نے پالا تھا؟ خدا فرماتا پرچی پہ نام زکریا کا تھا، ہر بندے کے فعل کو میں اپنا فعل نہیں کہتا۔ متوجہ خدا کے لیے متوجہ، ہر بندے کے کام کو میں اپنا کام نہیں کہتا، کیونکہ زکریا کا نام نکلا تھا، زکریا ہی نے پالا ہے۔ ہر کسی کے کام کو رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، 8 سال کا تیرا نبی تھا، نبی کے دادا عبد المطلب نے محمد کا بازو پکڑ کے ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، ابو طالب بیٹے محمد کی کفالت بھی تو نے کرنی ہے، تربیت بھی تو نے کرنی ہے، پالا ابو طالب نے تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، یہ بات کلوز ہو رہی۔ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، یہ قرآن مجید کی کہانی ہے، میں کوئی محض دنیاوی افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اب اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا مسلمانوں، اپنے دین پہ ناز کرنے والوں، مریم کی حیثیت کا کوئی نام ہے تو دکھاؤ۔ مجلسوں میں بچوں کو تو نہیں آنے دیتا، تیرے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ سورہ دہر کن پہ اترا تھا؟ تیری اولاد مجلسوں میں نہیں آئے گی۔ میری طرف دیکھیں، آنے دو اپنے بچوں کو، طلبہ و طالبات کو مجالس میں آنے دو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ ہمارے نبی کی بیٹی نے منت کے روزے رکھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی دروازے پہ مسکین آ گیا، کبھی یتیم آ گیا، کبھی اسیر آ گیا، روٹی نمک، روٹی دیتے گئے، نمک سے روزہ افطار کرتے گئے، روٹیاں دیتے گئے، پانی سے روزہ افطار کرتے گئے۔ یہ بی بی کے دروازے پہ مانگنے والے کبھی مسکین تھے، کبھی یتیم تھے۔ مدرسہ محمدیہ جیسی ذمہ دار اسٹیج پہ، ذمہ دار ممبر پہ کھڑا ہو، آیت کے لفظ ہیں وَأَسِيرًا، اسیر مانگنے آتے تھے۔ اسیر عربی میں قیدی کو کہتے ہیں۔ قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں؟
نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے یار. لہٰذا تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی باریکی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے. نام نوٹ کرو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فیملی کا بہت بڑا نام ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے جب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی تفسیر تک پہنچے تو عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں روٹیاں مانگنے آتے تھے، روٹیاں لے کے جنت میں واپس جاتے تھے. تیرے بچے مجلسوں میں سنیں گے کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے کھانے جنت سے نہیں بلکہ نبی کی بیٹی کی روٹیاں جنت میں جاتی تھی. پھر اگر عیسائی کہیں گے ہمارے نبی کی ماں کا بڑا مقام ہے، تیرے بچے عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں گے بڑا مقام ہوگا. لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. میں یہ بھی سن وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. پھر زندگی رہی تو سلسلہ بڑھے گا. سپردم بخدا یا علی مدد.